پنکی اور یہ ہے پنکی کی مما چندا اور ساتھ پنکی کا چھوٹا بھائی چنٹو۔ چنٹو اس وقت لیٹا ہوا ہے مما کی گود میں اور پنکی کی مما چنٹو کو سلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کو لوری دے رہی ہیں، لا 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 لا، سو جاؤ چنٹو سو جاؤ۔ پنکی کہتی ہے مما آپ مجھے اسٹوری کس ٹائم سنائیں گی؟ پنکی کی مما کہتی ہے اچھا بیٹا میں آ رہی ہوں، اور یہاں پر پنکی کی مما پنکی کو اسٹوری سناتی ہے۔ پنکی ہر رات اسٹوری سن کر سوتی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی پیاری اسٹوری ہوتی ہے۔ اس طرح ماں بیٹی سو جاتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے۔ صبح چندا اٹھتی ہے اور کچن کی طرف جاتی ہے کیونکہ اس کو بریک فاسٹ ریڈی کرنا ہوتا ہے اور پنکی نے اسکول جانا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے پنکی بیٹا جلدی سے آ جاؤ، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے اور بریک فاسٹ ریڈی ہے۔ تو پنکی آ کے اپنی ممی کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس کی ممی کہتی ہے بیٹا میں نے ایک کام شروع کیا ہے۔ پنکی کہتی ہے وہ کیا مما؟ پنکی کی مما کہتی ہیں میں نے سلائی کا کام شروع کیا ہے اور وہ میں گھر بیٹھے ہی کروں گی، اب تم جلدی سے اسکول جاؤ، تم اسکول کے لیے لیٹ ہو رہی ہو، اور پانی کی بوتل میں نے تمہارے بیگ میں رکھ دی ہے۔ اس طرح پنکی اسکول چلی جاتی ہے۔ پنکی کی مما چنٹو کو دودھ پلانے لگ جاتی ہیں، اس کے لیے یہاں وہ چنٹو کو دودھ پلاتی ہیں اور اس کو سلانے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ تب ہی کر سکتی ہیں جب چنٹو خاموش ہو کر سو جائے۔ تو یہاں پر وہ مسلسل کہتی ہیں سو جاؤ چنٹو سو جاؤ، بیٹا تم سو جاؤ۔ اتنے میں ہی چنٹو سو جاتا ہے اور چنٹو کی مما چنٹو کو لٹا دیتی ہیں۔ اس طرح وہ کہتی ہیں میں پنکی کے آنے سے پہلے کچھ سلائی کا کام ہی کر لوں، پنکی آ جائے گی تو پھر گھر کے کام باقی شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ سلائی والی جگہ پر جاتی ہیں اور کپڑے سلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہاں پر پنکی واپس آ جاتی ہے، کہتی ہے مما میں اسکول سے واپس آ گئی ہوں۔ تو پنکی کی مما کہتی ہیں اچھا بیٹا جاؤ جلدی سے کمرے میں جاؤ، بیگ اتارو اور فریش ہو جاؤ۔ تو یہاں پر پنکی آتی ہے، وہ یہاں پر اپنا بیگ اتارتی ہے اور اپنے چھوٹے بھائی سے لاڈ کرنے لگ پڑتی ہے، چنٹو میں آ گئی ہوں اسکول سے واپس۔ اس طرح وہ باہر آ کر ٹی وی دیکھنے لگ جاتی ہے، پنکی بیٹا میں آ گئی ہوں۔ اس طرح وہ پنکی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے لیے کچھ ریڈی کرتی ہوں، اور چنٹو کو جاتی ہے، چنٹو رونے لگ پڑتا ہے، چنٹو کو اٹھا لیتی ہیں اور چنٹو کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ پنکی کہتی ہے ماما میری اسٹوری کا ٹائم ہو گیا، آپ مجھے کب اسٹوری سنائیں گی؟ اس طرح وہ کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا میں رات کو آپ کو ضرور سناؤں گی، پہلے میں آپ کے بھائی کو سلا لوں۔ پنکی کو اس بار میں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی مما کو شیئر نہیں کر سکتی، ایک تو چنٹو کو سنبھالنا ہوتا ہے، اوپر سے ان کا سلائی کا بھی کام ہوتا ہے، گھر کا بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں پنکی بیٹا جلدی سے آ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ اس طرح پنکی آتی ہے اور کھانا کھانے لگتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جلدی سے تم کھانا کھا لو اور آرام کرو، پھر مجھے گھر کے بھی کام کرنے ہیں اور ساتھ سلائی والا بھی کام کرنا ہے۔ پنکی کہتی ہے اچھا ماما ٹھیک ہے۔ پنکی جا کے چنٹو کے پاس لیٹ جاتی ہے اور یہاں پر چندا سبزیاں کاٹنے لگ پڑتی ہے۔ پنکی اٹھتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے ایسا کیا کیا جائے کہ میری ماما میرے سے باتیں کریں اور مجھے اسٹوری سنائیں۔ اس طرح وہ پلاننگ کرنے لگ پڑتی ہے۔ یہاں پر پنکی کی ماما اپنے کچن کی صفائی کرتی ہیں اور ساری چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھتی ہیں اور کام کے لیے دوبارہ جاتی ہیں، کہتی ہیں پنکی بیٹا تم کھیلنا اور گن مت مچانا، میں ذرا سے کپڑے سلائی کر آتی ہوں۔ پنکی اپنے پہلے پلان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے اور کچن میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ باسکٹ میں کافی ساری سبزیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ ان سبزیوں کو زمین پر الٹا دیتی ہے کیونکہ اس کو اپنی مما کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی مما زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کریں۔ یہاں پر اس کی مما کو آواز آتی ہے کچھ گرنے کی، اس کی مما بھاگتی بھاگتی اس کی طرف جاتی ہیں، کہتی ہیں پنکی بیٹا کیا ہو گیا، کہیں تم گر تو نہیں گئی؟
جب دیکھتی ہیں آگے ساری سبزیاں زمین پر الٹ پڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں پنکی بیٹا کوئی بات نہیں۔ پنکی کہتی ہے ماما مجھ سے غلطی سے گر گئی۔ تو اس کی ماما یہ سمیٹنے لگتی ہیں، کہتی ہیں کوئی بات نہیں، غلطی تو ہو جاتی ہے اور تم یہاں سے جاؤ، میں اس کو سمیٹ دیتی ہوں، تم پریشان بالکل بھی نہ ہو، تم اپنے بھائی چنٹو کے پاس جا کر سو جاؤ کیونکہ تمہیں پھر صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اس طرح تم تھک جاتی ہو۔ تو چندا یہاں پر ساری سبزیوں کو سمیٹ دیتی ہے اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اب چلو یہ کام تو ہو گیا، اب میں جاؤں، میں نے اپنا آرڈر کمپلیٹ کرنا ہے۔ پر جاتے جاتے دیکھتی ہے وہ چنٹو کو وہ سویا ہوا ہے یا نہیں۔ چنٹو تو رو رہا ہوتا ہے، چنٹو کو سنبھالنے لگ پڑتی ہے۔ پھر پنکی اپنا دوسرا آئیڈیا دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کیوں نہ میں اس چادر کو گندا کر دوں اور یہ چادر ماما کو دھونی پڑ جائے، اور جب وہ یہ چادر دھوئیں گی ان کو میرے پاس بیٹھنے کا ٹائم مل جائے گا۔ وہ اپنی ماما کو آواز لگاتی ہے ماما ماما جلدی سے یہاں پر آئیں۔ وہ کہتی ہیں اچھا میں چنٹو کو سلا کے آتی ہوں، اب کیا ہو گیا۔ چندا جاتی ہے اور پنکی کہتی ہے ماما یہ چادر مجھے اتنی زیادہ گندی لگ رہی ہے، آپ اس کو دھو دیں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ اس طرح وہ اپنی ماما کے پاس بیٹھتی ہے اور ان کو بہت ہی مزے مزے کے لطیفے سنانے لگ جاتی ہے۔ اس طرح اس کی ماما بہت زیادہ مسکراتی ہیں، ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنی ماما کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی ماما اسی سے باتیں کریں۔ اس کی ماما اس کی چادر دھو کر دیتی ہیں، کہتی ہیں پنکی بیٹا اب تھوڑی دیر دونوں سو جاتے ہیں، میں دن بھر کام کر کر کے بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ اب وہ اپنے ٹومی کو اٹھا لیتی ہیں اور ٹومی کو جا کر کچن میں چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ یہاں پر گند وغیرہ مچائے اور ممی آ کر اس کو باہر نکالیں اور میرے ساتھ آ کر ٹائم اسپینڈ کریں۔ اس کی ممی یہاں پر سوئی ہوئی ہوتی ہیں مگر وہ آ کے اپنی ممی کو جگا دیتی ہے، ممی ممی ٹومی کچن میں چلا گیا ہے۔ یہ سن کے چندا فوراً اٹھ جاتی ہے اور ٹومی کو اٹھاتی ہے، اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہیں یہاں کوئی گند نہ مچے۔ وہ ٹومی کو اٹھا کر باہر لے آتی ہے اور پنکی کو دے دیتی ہے، کہتی ہے ٹومی کا تم خیال رکھو، اب کچن کی طرف نہیں آنا چاہیے، اچھا بیٹا مجھے بہت سے اور بھی کام ہیں۔ وہ چنٹو کو اٹھا کر لے کر آتی ہے۔ چنٹو اور ساتھ اس کی ماما پنکی باہر چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب وہ گھر واپس آتے ہیں، پنکی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ آرام کرنے لگ جاتی ہے اور اس کی ماما بھی چنٹو کو پنکی کے پاس لٹا دیتی ہیں کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اگر رویا تو مجھے بتانا، اب میں جا کر اپنا کام کر لیتی ہوں۔ اس طرح وہ آ کر اپنا کام پھر سے شروع کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہاں پر وکی آتا ہے اور کہتا ہے چندا تمہارا کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ چندا رو رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میں دن بھر اتنا مصروف ہوتی ہوں، میرا آرڈر کمپلیٹ نہیں ہو سکا، میں کلائنٹ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں گی، اب میں کیا کروں، میرا کیا ہوگا۔ تو یہ باتیں پنکی سن لیتی ہے، پنکی کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ ماما کے سامنے جا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہے اور معافی مانگتی ہے، کہتی ہے ماما یہ غلطیاں میری ہیں، میں نے جان کر ایسا کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس طرح پنکی کی ماما پنکی کو معاف کر دیتی ہیں اور گلے سے لگاتی ہیں، کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹا،